پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں کشمیر اليوم کے شیخ محمد امین صاحب. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شیخ صاحب، آزاد کشمیر کے انتخابات جو ہیں جس طرح غیر جانبدارانہ اور منصفانہ طریقے سے یہاں پہ ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ مقبوضہ کشمیر میں اس کا کیا پیغام جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 47 سے ہم یہ کرب کے دور سے گزر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگ، ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور وعدہ کرنے کے باوجود، عالمی برادری کی طرف سے یقین دہانیوں کے باوجود، ہندوستان کی طرف سے یقین دہانیوں کے باوجود کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے گا، اس سے رائے کیا جائے گا، خود ارادیت کشمیریوں کو دی جائے گی کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ کر سکے، نہیں کر سکے. اور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ 47 سے اب تک یہ منقسم خطہ کرب و ابتلا میں مبتلا ہے. اور ایک حصہ جسے ہم آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، جب مقبوضہ کشمیر والے دیکھتے ہیں کہ یہ آرام سے ہیں، یہ اطمینان سے کم اطمینان اور سکھ کا سانس لے رہے ہیں، یہاں انتخابات ہو رہے ہیں اور ان کی اپنی حکومت ہے، غیر جانبدارانہ انتخابات ہوتے ہیں، شفاف انتخابات ہوتے ہیں، تو کم سے کم ایک سکھ کا احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک بھائی اگر تکلیف میں ہے، مصیبتوں میں ہے، آزمائشوں میں ہے، ابتلا کے دور سے گزر رہا ہے، لیکن اگر دوسرا بھائی تھوڑا سا سکھ کا سانس لے رہا ہے، اطمینان سے اپنی آزادی کا لطف اٹھا رہا ہے، تو اس پہ یہ میسیج جو جا رہا ہے، یہ بہتر میسیج جا رہا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی اکثریت چاہتی ہے کہ اس جموں کشمیر کے عوام کی میں بات کروں گا، وہ چاہتی ہے کہ استصواب رائے ہو، ہم سے پوچھا جائے تاکہ ہم دونوں خطے ایک ساتھ ملیں اور ہمیں بھی وہ حق ملے جو آزاد خطے کے لوگوں کو جو حق ملا ہے. یعنی اس طرح میں عرض کروں گا کہ ان انتخابات سے ایک مثبت پیغام جاتا ہے، بہتر پیغام جاتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے یہ بات کہ ہم اس خطے کو آزاد کشمیر کے نام سے نہیں بلکہ ایک بیس کیمپ کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں. جس وقت یہ بیس کیمپ وجود میں آیا تو اس وقت سردار ابراہیم خان صاحب نے جو سجایا تھا وہ سیکریٹریٹ، وہ ایک ٹینٹ تھا، بالکل، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے جدوجہد جاری رہے گی جب تک ہم اس خطے کو آزاد نہیں کریں گے، تب تک ہم اسی طرح رہیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیس کیمپ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے؟ جی میں ضرور اس کی طرف آؤں گا. وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ جو پاکستان کے اندر یا مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں اس کے 12 امیدوار ہیں، کیا وہ کشمیر کی آواز بلند کر پائیں کہ نہیں، اس پر ضرور بات کریں گے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہندوستان وہاں پر انتخابات کا ڈرامہ رچاتا ہے، تو آزاد کشمیر کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اپنی ایک اسمبلی بنتی ہے، یہاں پہ کشمیری رہنما جو ہیں اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے پاس مکمل ایک آئین ہے، اپنے آئین کے تو وہاں پر جو الیکشن کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے اس کے بنسبت یہاں پر ایک شفاف ترین الیکشن ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا؟ آپ دیکھیں، پہلے انتخابات جو کشمیر میں ہوئے، مقبوضہ وہ کشمیر میں 1951 میں ہوئے. جی شیخ عبداللہ جس نے بہت بڑی غلطی کی، ایک تاریخ ساز غلطی کی، تاریخی غلطی کی، جس کا ازالہ ابھی تک نہیں ہوا. وہ تو اب اس دنیا جہاں فانی سے چلے بھی گئے ہیں، اب ان کے بیٹے اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اس غلطی کی. تو اسی 51 میں جب انتخابات ہوئے تو 75 نشستوں پر انتخاب ہونا تھا، لیکن اس کی تنظیم جو نیشنل کانفرنس تھی، بلا مقابلہ 75 کے 75 امیدوار کامیاب ہو گئے. اچھا، یعنی کسی کو بس امیدوار کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہیں ہوئی اور اٹھنے بھی نہیں دیا گیا، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا. یہ تھا ایک نام نہاد انتخاب جی. اور جس کے بل پہ پھر انہوں نے الحاق کو بھی توثیق دی تھی، جو عارضی الحاق تھا انڈیا کے ساتھ، اس کو توثیق دی تھی، لیکن جس کو اقوام متحدہ نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ اسمبلی ہے، اسمبلی کا حق یہ نہیں آئین بنانا، وہ یہ مسئلہ حل نہیں کرے، اس کا کام چلاؤ معاملہ ہے، ریاست کی خوشحالی کے لیے بجلی، پانی، دوسری سہولیات، سڑک، ہسپتال. لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ اسمبلی کو نہیں کرنا ہے، بالکل عوام کی فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا آپ دیکھیں، یہ تھا پہلا انتخاب. اس کے بعد بھی جو انتخاب ہوئے، ایک انتخاب کی میں آپ سے بات کروں گا، 62 کا جو الیکشن تھا،
اس میں شیخ عبداللہ اریسٹ تھے. اب اسی کی پارٹی تھی جس کے سربراہ تھے بخشی غلام محمد صاحب. اس نے بھی الیکشن جب لڑا تو 68 امیدوار 68 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئی. یعنی صرف 7 امیدوار جو آئے دوسری پارٹیوں سے آئے سامنے. تو اس پہ نہرو بڑا شرمندہ ہوا. نہرو نے کہا یار اگر اس سے کم سیٹیں بھی آپ لیتے, فرض کریں الیکشن ایسا کر دیتے تو کم سے کم اس کی اس انتخاب کی کوئی حیثیت رہ جاتی. بالکل کسی حد تک وہ کریڈیبل لگتا کہ لگتا تھوڑا سا کریڈیبل لگتا. تو کیا ضرورت تھی اس طرح کی اس حد تک. کہنے والے کہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو بہت شرمندہ تھے. یہ ہے انتخابات کی وہاں صورتحال. یعنی 51 سے لے کے آج تک جس طرح کے انتخابات ہوئے, من پسند امیدواروں کو لایا گیا, داندلیاں ہوئی. اور ایک موقع آیا تھا 87 میں جب تمام پارٹیاں, اور کشمیری نے ووٹ بھی کبھی نہیں دیا. اکثر بیشتر کشمیری اس سے لا تعلق رہے. بالکل ایسے. لیکن ایک انتخاب ہے جس میں کشمیری آ گئے, کشمیری نے ووٹ ڈالے. وہ 87 کا انتخاب تھا, 87 کا انتخاب. مسلم متحدہ محاذ کے نام سے کشمیریوں کی جو مزاحمتی تنظیمیں تھیں, سیاسی پارٹیاں تھیں, وہ ان کا ایک اتحاد بن گیا تھا مسلم متحدہ محاذ. اس سے انتخابات میں حصہ لیا. تو صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ اندازہ ہوا انہیں کہ ایک عوامی سیلاب ایک طرف ہے. تو اندازہ ہوا کہ آج یہ شاید بہا کے لے جائے گا سب چیزوں کو. تو شاید اسمبلی اب ان کے ہاتھ پہ براہ راست آئے گی. تو تاریخ ساز داندلیاں ہوئی. اور اسی داندلی کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ جو انڈین ایکسپریس میں بھی وہ ایک کہانی چھپی تھی مزمل جلیل صاحب کے. وہ بہت بڑے معروف صحافی ہیں اور ان کا تعلق اس وقت بھی وہ انڈین ایکسپریس کے ایسوسیٹ ایڈیٹر ہیں دہلی میں. تو غلام الدین شاہ تھے, منسٹر تھے وہ نیشنل کانفرنس کے. وہ انتخاب ہار گئے. انتخابی حال میں جہاں کاؤنٹنگ ہو رہی تھی وہ انتخاب ہار گئے. سید صلاح الدین صاحب, محمد یوسف شاہ صاحب, یہ جیت گئے. حریت والے, حزب المجاہدین والے, وہ جیت گئے. اچھا الیکشن یہ جیت گئے. جو ہی اندر کاؤنٹنگ ہال میں یہ اعلان ہوا, وہاں جب کاؤنٹنگ مکمل ہوئی تو یہ جیت رہے تھے حالانکہ بہت داندلیاں کرنے کے باوجود. لیکن محی الدین شاہ داخل ہو گئی پولیس سمیت, اور پولیس نے اریسٹ کیا شاہ صاحب کو, سید صلاح الدین شاہ صاحب, یوسف شاہ, اس کو اریسٹ کیا. اس کو جموں جیل پہنچایا گیا اور اعلان ہوا کہ غلام الدین شاہ صاحب انتخاب جیت گئے. اچھا یاسین ملک صاحب, اشفاق مجید صاحب جو جے کے الگ کے جو بانی رہنما ہیں وہاں وادی سے تعلق رکھنے والے, وہ سارے مسلم متحدہ محاذ سے وابستہ تھے. اور چیف الیکشن ایجنٹ تھا ان دنوں صلاح الدین صاحب کا, شاہ صاحب کا چیف الیکشن ایجنٹ محمد یاسین ملک تھے اس انتخاب میں. یعنی کشمیری جوان ایک آئینی اور دستوری انداز سے, پرامن انداز سے مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتے تھے. ایک راستہ یہ تھا, انتخاب کا راستہ بھی تھا کہ دیکھ لیتے ہیں. اور ایک بار ہم نے اس بارے میں گیلانی صاحب سے سوال بھی کیا. ہم نے کہا کہ فرض کریں 75 کی 75 نشستیں آپ جیت جاتے ہیں. اسی انتخاب میں ایک سوال ہوا ایک موقع پہ, 75 کی 75 نشستیں آپ جیت جاتے ہیں. آپ الیکشن جس طرح 51 میں نیشنل کانفرنس کی 75 نشستیں تھیں, آپ مسلم متحدہ محاذ کی 75 نشستیں, پھر کیا ہوگا؟ تو گیلانی صاحب نے کہا پھر تحریک کا ایک دوسرا دور شروع ہوگا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اسے مسئلہ کشمیر حل ہوگا, لیکن مسئلہ کشمیر حل ہونے کے لیے ایک بنیاد سامنے فراہم ہوگی. پوری دنیا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامی بنیاد پہ ہم سامنے آئے ہمارا فیصلہ کریں. لیکن انہوں نے غیر جمہوری طریقے سے اس انتخاب میں, اور اب بھی اگر آپ دیکھیں گے مین سٹریم پارٹیز, نام نہاد مین سٹریم پارٹیز, محبوب مفتی ہو, عمر عبداللہ تو چھوڑیں, انہیں کے والد صاحب نے وہ داندلیوں کا وہ ریکارڈ توڑ دیا. تو کانگریس کو آپ دیکھ لیں, جو بھی اس وقت وہاں تجزیہ نگار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو عسکریت جو شروع ہوئی اس کی بنیاد یہ الیکشن بنا, جس میں کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیا گیا اعلانیہ کھلم کھلا. یعنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو انتخابات ہیں وہ ان کو انتخاب ہم نہیں کہہ سکتے,
وہ ایک ظالمانہ اور جابرانہ فیصلے کے تحت بالکل انتخاب ہو رہے ہیں، ایک کٹ پتلی حکومت سامنے لائی جاتی ہے، وہ چلتا ہے سلسلہ. تو یہاں کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے. اچھا، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر حالیہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے نریندر مودی حکومت کی طرف سے. وہ کشمیری قیادت سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد لگ تو یہ رہا تھا کہ ان مذاکرات میں ایک ڈیل یہ بھی تھی کہ اگر آپ کشمیر کے اندر انتخابات میں حصہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے کشمیر کی جو خصوصی آئینی حیثیت ہے اس کو بحال کر دیں گے. کیا لگتا ہے، اس میں تو محبوبہ مفتی نے کھلم کھلا کہہ دیا تھا کہ جب تک کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال نہیں کیا جاتا، ہم ہندوستان کی طرف سے جاری کسی بھی الیکشن کا حصہ ہی نہیں لیں گے، بائیکاٹ کریں گے. کیا کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ہندوستان بحال کر لے گا؟ اور اگر بحال کر لیتا ہے کسی ضابطے کے تحت، تو وہ بحالی کا امید کیا ہوگی، کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہ ایز اٹ از اسی سچویشن کو بحال کر دے گا؟ دیکھیں، ایک غلط فہمی ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ 35 سے اور دفعہ 370 کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے کہ اگر ان کو بحال کیا گیا تو سمجھیں کہ شاید خطہ آزاد ہو گئے یا ایک خود مختار پوزیشن حاصل ہو گئی کشمیریوں کی. ایسی بات نہیں ہے. 370 اس کے بارے میں کہا ہی جاتا تھا کہ ایک برج ہے جموں کشمیر اور انڈیا کے درمیان. ایک برج ہے، یعنی اسی مشروط الحاق، جسے وہ خود کہتے ہیں کہ الحاق جو ہوا ہری سنگھ اور ان کے درمیان، کیا نام ہے، ہندوستان گورنمنٹ کے درمیان، جی بالکل، وہ مشروط تھا. کشمیری عوام سے پوچھا جائے گا. تو 370 میں اگرچہ کچھ رعایتیں کشمیریوں کے لیے رکھی گئی ہیں، جس طرح یہاں ہے آپ نے یہاں، لیکن اس کو ہم حتمی تو نہیں کہہ سکتے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو پریزیڈنٹ وزیر اعظم ہے، سپریم کورٹ ہے، لیکن پھر بھی متنازع علاقہ ہے. خود کہہ رہے ہیں، جی بالکل، پاکستان بھی کہہ رہا ہے، آزاد کشمیر کے سب کو پتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ اس وجہ سے ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ابھی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا. بالکل ایسے. اسی طرح یہاں بھی بات ہے. یہاں اگر آپ کو وہاں اگر کسی کو صدر ریاست بھی بنایا جائے، کسی کو وزیر اعظم بھی بنایا جائے، سپریم کورٹ بھی آپ کی اپنی ہو وہاں، لیکن انڈین آرمی وہیں ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مسئلہ جو کا تو وہیں کھڑا ہے. تو 370 کو رکھنا یا ختم کرنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس مسئلے کو. ہاں، اس کی آڑ میں انہوں نے 35A ختم کر دیا. 35A اس دور کا نہیں، یہ اس دور کا، جب ڈوگرا دور تھا، اس دور کا تھا کہ یہاں جو بھی ملازمتیں ملیں گی وہ جموں کشمیر کے پشتینی باشندے کو ملیں گی. بالکل. تو یہ اس آڑ میں انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اور اس طرح یا آپ خرید فروخت یہاں نہیں کر سکتے تو زمین کی یا جائیداد کی، تو وہاں سے آتے. اب اس کو ڈومیسائل قانون اس سے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کشمیریت، یعنی کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ ختم کی جائے. وہ اکثریتی جو اس کی شکل، یعنی ہم کہیں گے کہ اکثریتی تشخص جو اس کا ہے، اس کو بحال نہ رکھا جائے. یعنی وہ ایک کوشش ہے. لیکن جہاں تک ہماری جدوجہد ہے، کشمیریوں کی جدوجہد ہے، وہ نہ دفعہ 370 کی ہے، نہ 35A کی ہے. اور تاثر یہ دیا. ہاں، اب بات یہ ہے، پاکستان نے اچھا موقف اختیار کیا اس حوالے سے. ان کا یہ بہتر موقف ہے. محبوبہ مفتی کو چھوڑ دیں، وہ تو ہندوستان کے ساتھ بات کر رہا ہے. محبوبہ مفتی بات کر رہی ہے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ بات کر رہا ہے، جو بھی ان میں سے بات، وہ آپ سمجھیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ. معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے جب انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات انڈیا کے ساتھ، ان کے مذاکرات، انہوں نے کہا کہ پہلے وہ چیز بحال ہو جائے. یہ ایک نقطہ ان کی طرف سے بنیادی شرط ہے کہ جب تک آپ، یعنی ہمیں اب اس سے آگے بڑھنا ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ ہم اسی پہ آ جائیں. ان کی ایک سازش ہے، ایک سازش کے تحت انہوں نے اس کو ہٹایا. انہوں نے اس وجہ سے نہیں ہٹایا اس کو کہ ادغام کا معاملہ یہ نہیں کہ وہ حتمی ادغام رکھنا چاہتے، حتمی انضمام ان کی طرف سے ہوا. وہ اس نقطے پہ لانا چاہتے ہیں پاکستان کو بھی، کشمیریوں کو بھی، کہ یار ہمیں بس اس تک پہنچاؤ، ہمیں کچھ مراحل دے دیں، بس یہ ریاستی تشخص، 370 کی بحالی، تھوڑے سے مزید اختیارات، تو بس معاملہ حل. لیکن ہماری جدوجہد ہے وہ اس سے آگے ہے. یہ تو مائنس سٹیپ ہے. اس پہ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہم بات چیت شروع کریں گے. کشمیر کے مسئلہ یہ تو تھا ہی، یہ تو کوئی نئی بات نہیں. یہ آپ کچھ دے نہیں رہے، یہ آپ نے دیا ہے، یہ تو پہلے سے ہی ہے. بات چیت شروع ہوگی اس معاملے سے. آزادی کی بات ہوگی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات ہوگی، ریاست کے وجود کی تشخص کی بات ہوگی. پھر اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو قابل قبول ہوگا.
اچھا شیخ امین صاحب، اب آتے ہیں پاکستان کے اندر. یہاں مہاجرین کی 12 سیٹیں موجود ہیں، 6 جموں کی ہیں، 6 ویلی کی ہیں، اور یہاں پر بھی پولنگ ہوتی ہے آزاد کشمیر اسمبلی کے جو ہی انتخابات ہوتے ہیں، اور کچھ کل نشستیں جو ہیں وہ 45 بنتی ہیں. 33 آزاد کشمیر کے اپنے حلقے ہیں، 12 پاکستان کے اندر مقیم جو مہاجرین کے ہیں، ان میں 6 جموں کے مہاجر ہیں، 6 ویلی کے مہاجر ہیں. ووٹ یہاں پر پول ہوتے ہیں، کیا جوش و خروش دیکھتے ہیں ویلی کے نمائندوں کے اندر، اور وہاں کے جو ووٹرز ہیں وہ کشمیر کی اسمبلی کے لیے جو مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین آتے ہیں یہاں پر ووٹ پول کرتے ہیں، ان کے اندر کیا جوش و خروش دیکھتے ہیں؟ جوش خروش اس حد تک ہے کہ نمائندے ہیں، کبھی کوئی کام، میں نے وہی کہا، یعنی اسمبلیوں کا، چاہے آزاد کشمیر کی اسمبلی ہو یا مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی ہو، ان کا کام اسی حد تک محدود ہے کہ یہ ریاستی عوام کی فلاح کے لیے کچھ کام کریں. یعنی ان کا جو ہے نا، یعنی جو ان کی کام کرنے کی جو حد مقرر ہوئی ہے وہ اس حد تک ہے. جہاں تک مسئلہ کشمیر کے حل کرنے کا معاملہ ہے وہ اس اسمبلی کا اختیار ہے، نہ اس اسمبلی کا اختیار. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح سے یہ 12 نشستیں جو کشمیریوں کو، یہاں مہاجر کشمیریوں کو دی گئی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ 12 جو وہاں سے چن کے آتے ہیں وہ ان مہاجر کشمیریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. اس بات میں آتا ہوں، ہونا چاہیے تھا. مجھے تو یہ چیز تھی. جی ہاں. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے وہ وہاں سے آئے ہیں، اس خطے سے انہوں نے ہجرت کی ہے جو خطہ جل رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی. جو خطہ غاصب کے پنجوں میں ہے، اس کے لیے جدوجہد دنیا کو پیغام پہنچاتے. یہ ایک تحریک ایسی اٹھائے، اس کو واقعی ایک بیس کیمپ بناتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں ذاتی رائے ہے میری، جسے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، ذاتی رائے میری یہ ہے کہ یہ محدود ایک سوچ کی حد تک کام کرتے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے، لیکن اس حد تک یہ نہیں جاتے. اس حد تک میں نے نہیں دیکھا ان سالوں میں. اچھا شیخ محمد امین صاحب، آپ بزرگ کشمیری صحافی ہیں، ایک عرصہ دراز سے آپ کشمیری صحافت کے ساتھ منسلک ہیں، کشمیری جتنے بھی رہنما ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ماضی کے اندر جتنے بھی کشمیر کے اندر جو ویلی کے مہاجر ہیں، جو جموں کے مہاجر، ان کے الیکٹیبلز جو جاتے رہے ہیں، ان کے جو نمائندے جاتے رہے ہیں، کیا ان کے ریپریزنٹیٹیو جو تھے جموں اور ویلی کے مہاجرین کے، جو امیدوار کشمیر اسمبلی کے اندر لیجسلیٹو اسمبلی کے ایم ایل اے بنتے رہے ہیں، کیا انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے وہ کردار ادا کیا ہے جن کی ان پر ذمہ داری تھی، یا جن لوگوں کا وہ ووٹ لے کے گئے تھے؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ اس حوالے سے میں مایوس ہوں کہ وہ اس حد تک وہ کام نہیں کرتے. یا تو ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے بدقسمتی سے، یا پھر اس کے لیے حوصلے کی بھی ضرورت ہے، ہمت کی بھی ضرورت ہے، تو یا اس کی کمی ہے. حوصلے کی کمی ہے یا نیتوں کا فتور ہے؟ نیتوں کا فتور بھی ہو سکتا ہے، بالکل. اصل میں دیکھیں نا، بنیادی طور پر پاکستان کے جو اندر جو مہاجرین کے 12 حلقے، یہاں پر وہی آدمی جیتتا ہے جو پیسے کی بنیاد پہ آتا ہے. الیکشن بہت ساری معاملات ہیں. صحیح بات ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت حالانکہ یہ 12 نمائندے، جی عوامی نمائندے، یہ وہی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کو بیس کیمپ بنا سکتے تھے، جی ہاں، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا. اچھا، ایک پروپیگنڈا آزاد کشمیر کے الیکشن کمپین کے دوران ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو، اسٹیٹ سبجیکٹ کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. اس پر عمران خان نے کل تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں پہ آ کے سن رہا ہوں کہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کیا جاتا ہے. اصل میں یہ ایک انڈین ساختہ پروپیگنڈا تھا جس کی پاکستان کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں جس کے لیے استعمال ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کیا کہ جس طرح انڈیا نے پاکستان کی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کیا ہے، اسی طرح پاکستان بھی آزاد کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کرے گا. عمران خان نے ایک تو یہ کہا کہ اس کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت نہ صرف بحال رہے گی بلکہ کشمیریوں کے سے یہ ریفرنڈم کروایا جائے گا، آیا وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کتنا خوش آئند؟ خان صاحب نے اس مفروضے کو دفن کر دیا. سیدھی سی بات ہے، کل کی جو گفتگو تھی، کل کا خطاب جو ان کا تھا اس عوامی جلسے میں، جس میں اس نے کہا کہ بات کہاں سے آئی مجھے نہیں پتا، اور بالکل یہ بے پرکی اڑائی جا رہی ہے کہ اب صوبہ بنایا جائے گا. کیوں بنایا جائے گا؟ ابھی تو ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ ہونا باقی ہے. بالکل. ابھی اگر آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غاصب ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے جموں کشمیر کو اپنی پوزیشن پہ لاؤ، 370 وہاں بحال کرو، 35 سے بحال کرو، اسٹیٹ ہوڈ قائم کرو، تو ادھر سے یہ کیسے اس کو صوبہ بنا سکتے ہیں؟ یہ تو سیدھی سی بات، یہ بالکل مطلب ایک اندھا شخص بھی، عقل سے کورا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ
ایسا نہیں ہو سکتا ان حالات میں, ایسا بھی یہ ممکن ہی نہیں. پھر تو آپ چپ رہتے, وہ جو کچھ اس نے کیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی تب تک نہیں ہوں گے جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بے پرکی اڑائی گئی تھی اور اس کی سختی سے خان صاحب نے تردید کی, واضح کیا ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری بات اس نے بڑی بہت ہی زبردست بات کی. میں اسے کہوں گا کہ قائدانہ, واقعی قائدانہ ایک گفتگو سوچ کی کا مظہر ہے وہ بات, وہ اس کی بات. اس نے کہا کہ کشمیریوں کو میں ریفرنڈم کا بھی ہم حق دیں گے. دیکھیں, حق خود ارادیت کا مطلب ہے, حق خود ارادیت کے لیے کچھ شرائط عائد نہیں کیے جاتی. حق خود ارادیت کے لیے اگر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہندوستان یا پاکستان, ٹھیک ہے, اس حد تک مان لیتے ہیں, لیکن پھر اس نے کہا کہ کشمیریوں پر پھر بھی ہم یہ تلوار لٹک کے نہیں رکھیں گے, ان سے بھی پوچھیں گے. ٹھیک ہے بھائیو, اب آپ نے فیصلہ کر دیا, آپ کا فیصلہ آ گیا کہ آپ نے الہی پاکستان قبول کیا, اس کے بعد یہ فیصلہ ہے نا, پھر ہم ریفرنڈم کروائیں گے, کوئی بات نہیں. اگر کشمیریوں آپ الگ بھی رہنا چاہتے, خود مختار حیثیت میں بھی رہنا چاہتے, ہم اجازت دیتے ہیں دیکھیں ریفرنڈم میں. تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں. اس طرح سے ایک ایسا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ خود مختار اور الحاق, یہ ایک ایسی بات ہے. ہم نے دیکھا کہ تقسیم, اس میں ایک لوگوں کو ہم نے تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا, اس تقسیم کو ختم کر دیا خان صاحب نے اس ایک بات سے. اس نے کہا ہمارے لیے کشمیر کی آزادی مقدم ہے, کشمیری ہندوستان کے ظلم سے آزاد ہو جائے. پہلی بات یہ کہ ہندوستان کشمیر کے غاصبانہ قبضے سے آزاد ہو جائے. یہ خود مختار رہے گا, پاکستان کا دوست رہے گا, یہ پاکستان کا حصہ رہے گا تو حصہ ہے ہی, پھر تو آنگی ہے. دونوں صورتوں میں پاکستانی اسے قبول کریں گے اور اس کی تکلیف اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے. یعنی خان صاحب نے اصل وہ احساس دیا کہ ہم کشمیریوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ انہیں تکلیف پہنچے. ہماری خواہش, اگر کوئی خود مختار کشمیر کا حامی بھی ہے, آؤ بھائی, ہم آپ کے بھی ہیں, ہم آپ کے بھی ساتھی ہیں, آپ ہمارے دشمن نہیں. ہم چاہتے ہیں آپ وہاں سے نکل جائیں, پھر آپ فیصلہ کریں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا خود مختار کشمیر کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی بات کی ہے, بہت بڑی بات کی ہے. جی بالکل, وزیر اعظم عمران خان نے اس تمام تر جو الزامات تھے, جو تمام تر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, جسے بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ انڈین ساختہ ایک ہائبرڈ پروپیگنڈا تھا, جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی, وہ آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کر رہی ہے اور آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے جا رہی ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کل جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات وفاق کے ذہن میں بھی نہیں ہے, یہ کہاں سے آئی ہے یہ بات. اور بالکل مجھے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ فاروق حیدر حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن مہم اسی بیس پر چلا رہی تھی کہ ہمیں ووٹ دیں, ہم کیونکہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی بحالی کے. اور مریم نواز تو اپنے جلسوں میں یہ کہہ چکی ہیں کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا, کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے آزاد کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے حساس ترین موضوع کو سیاسی بحث بنا کر اسے استعمال کرتی رہی ہیں. یقیناً ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کشمیر جیسا حساس ترین معاملہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے سیاسی حکومتیں بنانے کی خاطر کشمیر کی خصوصی نوعیت کے معاملات کو چھیڑیں یا اس کو موضوع بحث بنائیں یا اس پر الیکشن کمپین بلڈ کریں. آپ اپنی کارکردگی دکھا کر ووٹ مانگ سکتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ چونکہ میں پروگرام بھی کشمیری میں کرتا ہوں, کریو منزگرز جائے, کشمیری زبان کا واحد پروگرام ہے جو جے نیوز پہ چلتا ہے پروگرام. تو اس سلسلے میں کشمیری زبان میں بھی کوئی پیغام دینا چاہتا جی ہوں ضرور اپنے کشمیری بھائیوں کو. جی ضرور. یہ انتخاب آز سپدان ات مز پہ اسے بہتر انتخاب کرن. بہرحال یہ انتخاب اس میں ان کے نمائندگ سون گھس سہ آسن یس زن براہ راست ہیکہ ٲسِتھ, یس زن ہو صلاحیت آسہِ کہ مثلاً کشمیر ہسا کرو أسۍ اجاگر, یہ آزاد کشمیر ہسا کرون أسۍ بیس کیمپس مز تبدیل. جی بالکل. یعنی یہاں یہ بنہِ کشمیر ہٕنٛزِ آزٲدی ہُنٛد باعث اکھ. تہٕ بیٚیہِ یِم کٲشِر مسائل تہِ آسن, تِمن مسائلن ہٕنٛدِ حل خٲطرٕ تہِ کرن تم بہتر انتخاب پنس بہتر نمائند سن. جی بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کشمیری عوام جو یہاں اس وقت 12 نشستیں جو ہے مہاجرین کی, تو ان سے میں نے اپیل کی کہ وہ اپنے ووٹ کا بہتر استعمال کریں, اپنے ایسے نمائندے سامنے لائے جو
نہ صرف ان کے عام مسائل بلکہ مسئلہ کشمیر کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے وہ ایک جدوجہد کریں، آزاد کشمیر کو بیس کیمپ میں تبدیل کریں. جو آزادی کشمیر کا یہاں سے ایک پیغام جائے گا، آزاد کشمیر ایک ایسا نمونہ بنے، یعنی نمونہ بنے، ایک ایسی ریاست بنے جو ایک فلاحی ریاست بنے، اور ساتھ ساتھ اس جو ہماری جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کی آزادی کی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو کے انہیں پھر خود مختار رہنے کی ضرورت نہیں. جب آپ اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے تو وہ خود بخود آپ کے ساتھ آ ملیں گے. جی بالکل. تو ہماری نمائندوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں وہ کام کریں، جی بالکل جدوجہد کریں، اور ہمیں بھی حق ہے کہ ہم ایسے نمائندے لائیں، ایسے چن لیں ایسے نمائندے. صرف پیسے کے بل بوتے پہ چلنے والے انسانوں کو آگے لانا عقل و دانش نہیں ہے.